جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگے، جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، حسین سے برداشت نہ ہو سکا۔ حسین نے کہا اکبر بابا کو آواز دے، بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک بار حسین نے اکبر کی شان کا وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب بلند آواز يا محمد يا علي يا علي محمد يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران۔ کھڑے ہو جائے۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات۔ وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت آدمیت بشریت کو ایک عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انسانوں ایک دن تم سب کی زندگی میں آئے گا جب نہ مال نہ پیسہ نہ دولت نہ اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ خدایا تو اس مشکل منزل میں مشکل کشا کون ہوگا؟ اس مشکل منزل میں مددگار کون ہوگا جب نہ بیٹا کام آئے نہ بیوی کام آئے نہ پیسہ کام آئے نہ دولت کام آئے تو مشکل کشا کون ہوگا؟ کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں اسے نجات ملے گی جو اس دن قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ خدایا تیرا شکریہ، تو نے گائیڈ تو کر لیا لیکن ہم سادہ سادہ لوگ ہیں۔ تو نے کہا کہ اس دن جب کوئی کام نہیں آئے گا اگر قلب سلیم کے ساتھ آئے تو تو کامیاب ہوگا، مگر خدایا یہ قلب سلیم کیا ہے؟
یہ قلب سلیم کیا ہے جو اس دن ہمارا مشکل کشا ہے جب کوئی مشکل میں مددگار نہیں ہے. یہ قلب سلیم کیا ہے جو اس مشکل میں مددگار ہے جس میں بچے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کہا کہ اگر قلب سلیم کو سمجھنا ہے تو سن لو, چھٹے سرکار کے در پہ جاؤ اور چھٹے سرکار تمہیں بتاتے ہیں کہ قلب سلیم کون سا قلب ہوتا ہے, پاک دل کون سا دل ہوتا ہے, قلب سلیم کس دل کو کہا جاتا ہے. تو چھٹے سرکار نے فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر, جسے اللہ خیر عطا دینا چاہتا ہے, جسے اللہ قلب سلیم عطا کرنا چاہتا ہے. قذف فی قلبہ حب الحسین, جس کا دل اللہ سلیم بنانا چاہتا ہے اس کے دل کو عاشق حسین بنا دیتا ہے. تو قلب سلیم کا پتہ چلا کون سا قلب ہے. مشکل کشا پتہ چلا کون ہے, مشکل کشا حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں عشق حسین ہو, کیونکہ امام فرماتے جس کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں حسین کا عشق ڈال دیتا ہے, حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. یعنی گویا اگر دوبارہ سے ریورس کریں آیت کو پڑھیں, اللہ نے کہا کہ دیکھو جب تم مرو گے کوئی کام نہیں آنے والا ہوگا, برزخ میں کوئی مددگار نہیں ہوگا, قیامت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا, الا من اتی اللہ بقلب سلیم, مگر اگر تم قلب سلیم کے ساتھ آؤ. اور ابھی آپ نے سنا قلب سلیم کون سا قلب ہے, قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں عشق حسین ہو. یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت حسین کام آئے گا, جب کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت مددگار حسین ابن علی ہوں گے, اور حسین کی برکت کے وجود سے تم جنت میں جا سکتے ہو. بغیر حسین تمہیں جنت نہیں ملے گی. تبھی شاعر کا شعر آپ کو ہدیہ کروں کہ شاعر کہتا ہے گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی. اگر حسین کی دشمنی ہے, اگر یزید سے محبت ہے, اگر یزید کے باپ سے محبت ہے تو غور سے سنو, گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی, کانٹا ہے تو گلشن میں نہ بات کر کلی کی, کانٹا ہے تو گلشن میں نہ بات کر کلی کی. وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا, جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی. اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل, بغیر حسین جنت نہیں جا سکتے. اگر حسین کے دشمنوں سے محبت ہے تو تم حسین کی جنت میں نہیں آ سکتے, کیونکہ حسین جنت کے مالک ہیں. یہ حسین سیدہ شباب اہل الجنت, حسین جنت کے مالک ہیں. اگر جنت جانا چاہتے ہو تو حسین کے در پہ بھی جھکو, علی کے در پہ بھی جھکو, آل علی کے در پہ بھی جھکو. اگر اس در پہ نہیں جھکو گے تو جنت نہیں ملے گی. تو اب آپ نے سنا کہ قلب سلیم کے بغیر انسان جنت نہیں جا سکتا. لیکن اب قلب سلیم کو حاصل کیسے کریں, یہ قلب سلیم کو ہم کیسے حاصل کریں, کیسے اس مقام پہ پہنچیں کہ ہمارا قلب سلیم ہو جائے. تو فرمایا دیکھو قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں عقل سلیم سے مدد لینی ہے. عقل سلیم, اچھا ایک ہے عقل, ایک نارمل عقل ہے جس کو ہم لوگ دنیا میں کہتے بڑا تیز ہے جی, بڑا ہوشیار ہے, بےمانی بھی کرتے کہتے جی بڑا عقل مند ہے جی. کسی کی بیزتی کر کے آتے کہتے بڑا عقل مند ہے, ایسی بیزتی کی کہ جناب عقل مندی سے اس کو ذلیل کر کے آ گیا. ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں نا, بیمان کو عقل مند کہتے ہیں, جو بڑا بدماش ہوتا ہے اسے بڑا عقل مند کہتے ہیں. یہ مولا علی کے پاس بھی آ گئے تھے کچھ لوگ, انہوں نے کہا تھا کہ یا علی یہ شام والا جو آپ کا دشمن ہے بڑا عقل مند ہے, یہ بڑا عقل مند ہے, بڑا تیز ہے, بچوں کو بکریاں دیتا ہے, کچھ ہفتے بچے بکریوں سے کھیلتے ہیں, پھر بکریوں کا سر کاٹ کے کہتا ہے علی نے سر کٹوایا, علی نے تمہاری بکریاں تم سے چھین لی تاکہ بچے کے دل میں بغض آ جائے. یا علی بڑا تیز ہے, بڑا عقل مند ہے. علی مولا نے فرمایا ہاں تمہاری زبان کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے شاید تم اسے عقل مند کہو, لیکن اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. جیسے قلب سلیم ویسے عقل سلیم. قلب تو سب کے پاس ہے لیکن قلب سلیم والا جنت میں جائے گا. عقل تو سب کے پاس ہے لیکن عقل سلیم والا در علی پہ آئے گا, کیونکہ اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. اگر اس کے پاس عقل سلیم ہوتی تو کبھی علی کے مقابلے میں نہ آتا, کبھی علی سے لڑنے نہ آتا. یہ عقل سلیم بہت ضروری ہے. آج اگر پاکستان کے تمام مسلمان
عقل سلیم کے سائے میں زندگی گزاریں تو خدا کی قسم کبھی شیعہ سنی میں جھگڑا نہ ہو. آج جو پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا جو دشمن کریٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم کے سائے میں گفتگو نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم کا استعمال نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم کے سائے میں لوگ آپس میں گفتگو اور ڈسکشن نہیں کرتے. عقل سلیم کے سائے میں جب گفتگو کریں گے، عقل سلیم کے سائے میں جب عقیدہ بنے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. اور جب بغیر عقل سلیم کوئی عقیدہ بنا لے تو قدم قدم پہ اس میں غلطیاں نظر آئیں گی. عقل سلیم کے سائے میں عقیدہ بنے تو عقل سلیم کے سائے میں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، عقل سلیم کے سائے میں عقیدہ بنانا ہے. اب عقل سلیم کے سائے میں جب گفتگو ہوگی تو بہت ساری پرابلم سولو ہو جائیں گی. بھائی آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کافر، یہ نعرے لگتے ہیں نا، یہ جو نعرے بن رہے ہیں، اگر عقل سلیم کے سائے میں یہ لوگ نعرے بناتے تو کبھی ایسا نعرہ نہ بنتا. جو بھی نعرہ بنا رہے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کافر، اگر یہ عقل سلیم کے سائے میں بناتے تو کبھی یہ نعرہ نہ بناتے. کیوں؟ کیونکہ عقل سلیم کہتی ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی شیعہ ہے، ابراہیم بھی شیعہ ہے. تو عقل سلیم کہتی ہے بھائی جب نبی ابراہیم شیعہ تو میں شیعہ کافر کا نعرہ کیسے بنا رہا ہوں؟ عقل سلیم اگر استعمال کرے کبھی شیعہ کافر نہیں کہے گا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں شیعہ کہا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں چھوٹا سا تھا، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ ایک اہل سنت کا بھائی تھا. ہم اہل سنت کی عزت کرتے ہیں، اہل سنت سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیعہ سنی کا خدا ایک، شیعہ سنی کا نبی ایک، ان کا قرآن ایک، ان کا کعبہ ایک، ان کا دشمن بھی ایک. جو دشمن اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ سنی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، شیعہ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. ہمیں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں نے اس بھائی کے ساتھ بڑے پیار سے گفتگو کی. اس نے کہا بھائی شیعہ کافر ہے. میں نے کہا تمہیں معلوم ہے قرآن میں شیعہ کا لفظ آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا. میں نے پورا قرآن کئی مرتبہ پڑھا ہے، میں نے شیعہ نہیں دیکھا. میں نے کہا شیعہ کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے شیعہ نظر نہیں آیا. میں نے کہا پتہ ہے قرآن میں شیعہ کا لفظ ہے، اور صرف شیعہ کا لفظ نہیں بلکہ قرآن نے کہا ابراہیم بھی شیعہ ہے. وہ اور پریشان ہو گیا. اچھا امام کے پاس ایک شخص آیا، چٹے سرکار کے پاس. اس نے کہا کہ مولا یہ آیت جو قرآن میں ہے نا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم شیعہ ہے. کس کا شیعہ ہے؟ عقل سلیم کے سائے میں انسان جب سوچے گا تو کسی شیعہ کو کافر کہنے سے پہلے سوچے گا کہ بھائی ابراہیم کس کا شیعہ ہے. چڑے سرکار نے کہا ابراہیم نے ایک نور دیکھا. کہا خدایا کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا یہ حبیب کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے. ابراہیم نے دوسرا نور دیکھا. کہا خدایا کس کا نور ہے؟ کہا میرے پیارے علی مرتضیٰ کا نور ہے. ابراہیم نے 3 اور نور دیکھے. کہا خدایا کس کا نور ہے؟ کہا فاطمہ زہرا کا نور ہے، حسن مجتبیٰ کا نور ہے، حسین شہید کربلا کا نور ہے. ابراہیم نے پھر 9 اور نور دیکھے. کہا یہ حسین کے بیٹوں کا نور ہے. اب یہاں تک تو ابراہیم نے 55 کو پہچانا، 12 کو پہچانا، 14 کو پہچانا. اچانک ابراہیم نے بہت سارے نور ان 14 کا طواف کرتے دیکھے. تو ابراہیم نے کہا خدایا یہ کس کے نور ہے؟ کہا یہ علی کے شیعوں کے نور ہے. تو ابراہیم نے یہ 14 کے شیعوں کا نور ہے، یہ 12 کے شیعوں کا نور ہے. تو وہاں ابراہیم چھٹے سرکار فرماتے ہیں وہاں ابراہیم نے کہا خدایا مجھے بھی ان کا شیعہ بنا دے. تو اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علی کا شیعہ، ابراہیم نبی کا شیعہ، ابراہیم پنجتن کا شیعہ، ابراہیم 12 کا شیعہ. تو اب انسان اگر عقل سلیم کے سائے میں کوئی بھی گفتگو کرے، میں اپنے بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے سنی بھائیوں تم ہماری جان ہو. اور خدا کی قسم جب ہم سنی بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں وہاں ہمارا مقصد خدا نخواستہ ان کی بے عزتی کرنا نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی عزت بچائے. کیونکہ مسلمان ہے وہ سنی بھائی، اگر کوئی سنی بھائی کا مذاق اڑائے گا ہمیں دکھ ہوگا، کیونکہ مسلمان کا مذاق اڑا ہے نا. اگر کوئی انگریز، کوئی عیسائی، کوئی یہودی سنی کی بھی بے عزتی کرے تو کیا ہمیں خوشی ہوگی؟ نہیں، ہم کہیں گے ہمارے مسلمان کی بے عزتی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں اے ہمارے سنی بھائی آؤ عقل سلیم کے سائے میں اپنے عقیدے بنا، جو خراب ہے چھوڑ دو، جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہو. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو غلط عقیدے ہیں، کیونکہ دیکھیں حدیث کہتی ہے کہ اے انسان تیرا حقیقی دوست وہ ہے جو تیرے لیے آئینہ بنے.
تمہارا حقیقی دوست تمہیں تمہارا عیب بتائے گا, تمہیں تمہاری غلطیاں بتائے گا, لیکن جو تمہارا حقیقی دوست نہیں ہوگا وہ تعریف پہ تعریف کرتا رہے گا, جھوٹی تعریف. بھائی ہم جھوٹی تعریف کرنے کے عادی نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں اے ہمارے بھائی تو ہماری جان ہے. اور اسپیشلی جو سنی بھائی مجلس اعزاء میں آتے ہیں ان کا احترام کرنا واجب ہے, ہر شیعہ پہ واجب ہے, کیونکہ وہ سنی جو مجلس اعزاء میں آتا ہے, جو مجلس مولا سنتا ہے, وہ صرف آپ کا مہمان نہیں, وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. تو حسین کے مہمان کا احترام کرنا واجب ہے. لیکن کچھ سوال پوچھنے ہیں کہ اے میرے بھائی جب کوئی عقیدہ بناتے ہو, جب کوئی نعرے اگر کوئی بناتا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بنائے. یہ نعرہ بنا دیا بعض لوگوں نے شیعہ کافر شیعہ کافر, یہ تو بھائی تم ابراہیم کے خلاف باتیں کر رہے ہو. ہم بھی شیعہ ہیں, ابراہیم بھی شیعہ ہے. ایک اور نعرہ سن لیجئے. ایک صاحب نے کہا جی یہ بڑے اچھے نعرے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. اس میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں, جب نعرہ رسالت رسول کی نبوت کا اقرار, جب نعرہ حیدری علی مولا کی ولایت کا اقرار. اب بعض لوگوں نے عقل سلیم کو استعمال کیے بغیر ایک اور نعرہ بنا دیا کا نعرہ خلافت, اور پھر کیا کہتے ہیں حق چار یار. ہم ایک سوال پوچھتے ہیں میرے بھائی, اگر کوئی شریف سے شریف مومنہ خاتون چاہے شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو, جب وہ خدا کی عظمت کا اقرار کرے گی تو کہے گی میرا اللہ, ہمارا اللہ. جب نبی کی نبوت کا اقرار کرے گی تو کیا کہے گی؟ ہمارے نبی. جب علی کی ولایت کا اعلان کرے گی تو کیا کہے گی؟ ہمارے علی. ہمارا خدا, ہمارے نبی, ہمارے علی. خدا کی قسم کوئی شیعہ سنی شریف خاتون کبھی نہیں کہہ سکتی ہمارے چار یار. بھائی سوچ سمجھ کے انسان ذرا جو بھی نہ نعرہ بنانے بنا لو, ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں میرے بھائی. ذرا سوچو, ذرا سوچو. کوئی بھی عقیدہ بنانے سے پہلے یہ نہ کہو کہ میرا بابا اس عقیدے پہ تھا, یہ نہ کہو کہ میرا خاندان اس عقیدے پہ تھا. ذرا اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ ہم انسان عجیب غریب ہیں, اللہ نے عقل دی اسے استعمال نہیں کرتے. میرا مناظرہ ہوا تھا کچھ سنی بھائیوں کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جناب جب میں دلیل دے رہا تھا, جب دلیل نہیں تھی ان کے پاس, انہوں نے کہا, ان کو پتہ نہیں تھا میں مولوی تھا, میں نارمل کپڑوں میں تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے مولویوں نے کہا اس سے آگے نہ سوچو, اس سے زیادہ نہ سوچو. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ نے عقل دی ہے استعمال کے لیے, اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے. ہم زبان خوب استعمال کرتے ہیں, پیٹ خوب استعمال کرتے ہیں, لیکن جو چیز اصل استعمال کرنی ہے نہیں کرتے. اللہ نے عقل دی, ذرا سوچو. اگر کوئی عقیدہ, اگر کوئی نعرہ بنا رہے ہو, یہ شیعہ ہو یا سنی کوئی بھی, اگر کوئی عقیدہ بنا رہے ذرا سوچو. تم جو نعرہ خلافت بنا رہے ہو, اب ذرا اپنی ماں بہن کو بولو, بولے میں ہمارے چار یار, نہیں بول سکتے. بھائی ذرا سوچ سمجھ کے. بھائی اگر انسان عقل سلیم کے سائے میں سوچے گا, گفتگو کرے گا, تو انسان کبھی غلط عقیدہ نہیں بنائے گا. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان تو ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے میرے بھائی, عقل سلیم سے پوچھو عقل سلیم کا سوال, عقل سلیم کے سوالات. عقل سلیم کہتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے ہم احترام کرتے تمہارا, عزت کرتے تمہاری, لیکن ایک سوال, اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت نبی تھی تو تمہارا پہلا خلیفہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ عقل سلیم کے سوالات ہیں. بھائی اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی تھی تو تمہارا پہلا خلیفہ سنت نبی پہ عمل کیوں نہیں کرتا تھا؟ عقل سلیم کا سوال ہے پیار اور محبت میں, احترام میں. ہم کسی کی بے عزتی نہیں کرتے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا مجلس میں آنے والوں کا ہم بہت اسپیشل احترام کرتے ہیں, مجلس سننے والوں کی ہم اسپیشل عزت کرتے ہیں, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, شیعہ ہو یا سنی. لیکن سوال ہے عقل سلیم کے سائے میں ہم تم سے محبت کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کوئی تمہارا مذاق کرے. ہاں بھائی اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا نبی کی سنت تھی, آج مالکی ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ عقل سلیم کا سوال ہے. عقل سلیم کہتا ہے دیکھو شیعوں کا مذاق اڑانے سے پہلے کہ شیعوں تم میں حافظ قرآن نہیں ہوتے, حالانکہ ہزاروں حافظ قرآن ہیں, شیعوں کا مذاق اڑانے سے پہلے عقل سلیم کہتا ہے پہلے سوچو کہ بھائی چار خلیفوں میں علی کے علاوہ اور کون کون حافظ قرآن تھا. عقل سلیم کے سائے میں سوچو گے تو پھر کسی کا مذاق بھی نہیں کرو گے کیونکہ خود پھنسنے والے ہو. عقل سلیم کہتا ہے انسان بولنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ پہلے سوچو پھر بولو. ہاں پہلے عقیدہ بنانے سے پہلے سوچو یہ عقیدہ کیا قرآن کے بیس پر ہے. اب اگر شیعہ تقیہ کرتا ہے, اگر اس کا مذاق اڑاتے ہو اور اسے منافق کہتے ہو, ذرا عقل سلیم کہتا ہے سوچو اللہ نے قرآن میں مومن آل فرعون کو مومن کہا, جو فرعون والوں میں تھا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, لیکن اللہ اسے مومن کہہ رہا ہے.
یعنی تقیہ کرنے والے کو اللہ مومن کہہ رہا ہے اور آج اس کا مذاق اڑا کے تم اسے منافق کہہ رہے ہو. بھائی علی والا منافق نہیں ہے, علی کا دشمن منافق ہے, علی کے دشمن کو منافق ہے. لیکن جب انسان بغیر سوچے عقیدہ بنائے گا, شیعوں کا مذاق اڑائے گا, بھائی شیعہ تقیہ کرتے, بھائی اللہ نے قرآن میں مومن آل فرعون کو مومن با ایمان کہا. قلب سلیم کہتا ہے, عقل سلیم کہتا ہے سوچو, اور یہ عقل سلیم ہمیں قلب سلیم کی طرف لے جائے گا. اچھا قلب سلیم تو آپ سمجھ گئے, قلب سلیم تو آپ سمجھ گئے عشق علی. عقل سلیم کیا ہے؟ عقل سلیم انسان کو کہتا ہے سوچو, کبھی ایسا فیصلہ نہ کرنا, کبھی ایسا عقیدہ نہ بنانا جس میں تمہیں نقصان ہو, اور نقصان بھی صرف ٹیمپرری نقصان سے خود کو نہ بچانا بلکہ ابدی نقصان سے خود کو بچانا. عقل سلیم کہتا ہے سوچو, سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. یہ ذہن ہم لوگ استعمال نہیں کرتے, یہ برین ہم لوگ استعمال نہیں کرتے. بڑے سے بڑے جو سائنسدان ہیں, ریسرچ بتا رہا ہوں, انہوں نے 5-6-7% سے زیادہ ذہن کو استعمال نہیں کیا. عقل سلیم کہتے ہیں اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, استعمال کرو, اسے یوز کرو. عقل سلیم کی آسان مثال تاکہ بچہ سمجھ جائے, اور یہ عقل سلیم ہمیں قلب سلیم کی طرف لے جائے گا. عقل سلیم کی آسان مثال, ایک بچہ جا رہا ہے, اس کی ماں بیمار ہے, اس کو ڈاکٹر نے کہا جلدی سے انجیکشن لے کے آ, تمہاری ماں ورنہ مر جائے گی. اب بچہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے, کیا اس کا عقل کیا کہہ رہا ہے کہ ماں کے لیے دوائی لائے, ماں کے لیے انجیکشن لے کر آئے. راستے میں اس نے دیکھا بھائی کہیں ٹی وی پہ کارٹون نظر آ رہا ہے, بچہ ہے نا, اس کا فیوریٹ کارٹون ٹام اینڈ جیری نظر آ رہا ہے جی. اب بچہ کھڑا ہو گیا, کارٹون دیکھ رہا ہے جی. یا کوئی گیم, کوئی دکان ہے گیم کی, کوئی 4 بچے گیم کھیل رہے ہیں, کھڑا ہو گیا گیم دیکھنے میں. بھائی جلدی جانا ہے تمہیں, ماں کے لیے دوائی لانی ہے. عقل سلیم کہہ رہا ہے دوڑو, جلدی دوائی خریدو, ماں کے لیے پہنچاؤ ورنہ ماں مر جائے گی. مگر یہ دنیا داری میں اپنے اصلی ہدف سے غائب ہو گیا, محروم ہو گیا, دور ہو گیا. کارٹون دیکھ رہا ہے, گیم دیکھ رہا ہے. عقل سلیم کیا کہتی ہے, تمہیں جلدی واپس جانا ہے, تیرا ہدف کارٹون نہیں ہے, تیرا ہدف یہ گیم نہیں ہے, تیرا ہدف کچھ اور ہے. آج جو عقل سلیم کو استعمال نہیں کرتے, کرکٹ میچ ہوتا ہے جب ہندوستان پاکستان کا, یوں لٹکے ہوئے ہوتے ٹی وی پہ. قبر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کس نے چھکا مارا, قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی کون ورلڈ کپ جیتا, ہندوستان جیتا یا پتہ نہیں کوئی اور جیتا. یہ تمہیں قبر میں یہ سوالات نہیں ہوں گے. قبر میں عقل سلیم کر رہے, کہاں ٹائم ضائع کر رہے ہو. عقل سلیم کر رہے, اے انسان ذرا سوچو, تم کس لیے دنیا میں آئے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے. عقل سلیم کرے, اے انسان 2 روپے کی خاطر 2 لاکھ کا نقصان نہ کرو. عقل سلیم کرے سوچو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی, سوچو. جب انسان سوچے گا تو پھر انسان عقل سلیم کی مدد سے قلب سلیم تک پہنچے گا. اب کیسے پہنچے گا؟ انسان باہر نکلا, جوان باہر نکلا, کسی شیطان نے کہا کہ, نفس امارہ نے کہا کہ نامحرم کو دیکھو, حسین لڑکی کو دیکھو, گمراہ کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ایک شیطان باہر سے وسوسہ دیتا ہے, ایک ہمارے اندر نفس امارہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. اب نفس امارہ نے کہا لڑکی کو دیکھو, جوان بھی ہے اور فیلنگز بھی ہیں, دیکھنا چاہا, فوراً عقل سلیم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, رک جا رک جا رک جا. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی ماں ہے, یہ کسی کی بہن ہے, یہ کسی کی بیٹی ہے. غیرت مند کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا. یہ عقل سلیم تمہیں روکے گا, کیونکہ ہمارے اندر اللہ نے ایک نفس امارہ رکھا ہے ہمارے اندر جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور 4 ہمارے اندر اللہ نے گائیڈ ہادی رکھے ہیں, ایک عقل سلیم, ایک فطرت, ایک ضمیر اور ایک روح جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں, گناہ سے روکتے ہیں. اب یہاں شیطان نے کہا دیکھو, نفس امارہ نے کہا دیکھو, عقل سلیم کی آواز آ گئی, اے انسان کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا. اگر تو چاہتا ہے کوئی تیری ناموس کو نہ دیکھے تو کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا. اگر تو غیرت مند ہے کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا. روح کہتا ہے انسان ایسا کام نہ کرو, 1 منٹ کی لذت, اگر تو نے کسی نامحرم کو دیکھا تو اس نامحرم کو حرام کی نگاہوں سے دیکھنے کی سزا یہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں مرنے کے بعد برزخ میں, قبر میں, قیامت میں آگ کا تیر مارا جائے گا. نہ دیکھنا, یہ 2 منٹ کی لذت ہے, وہ بڑا عذاب ہے. اب عقل سلیم اور روح کی مدد سے انسان گناہ سے رک رہا ہے, اور جب گناہ سے رکے گا تو قلب سلیم کی طرف بڑھے گا. فطرت کہتی ہے انسان کسی کی ناموس کو نہ دیکھو, ضمیر کہتا ہے انسان کسی کی ناموس کو نہ دیکھو. لیکن ہوتا کیا ہے, انسان کی فطرت, ضمیر, عقل, روح یہ مٹی کے نیچے دب جاتی ہے. جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے, میں ایک مثال آسان دوں, بچہ سمجھ جائے. بھئی آپ جب کبھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا, خدا نہ خواستہ کسی بچے کو بے گناہ تھپڑ مار دیا, پہلی مرتبہ آپ کو افسوس ہوگا. کسی انسان کو دھوکہ دے کے آپ نے 2000 روپے کما لیے, پہلی بار بڑا دکھ ہوگا, یہ ضمیر کی آواز ہے. لیکن 2-4 بار جب آپ نے یہ غلط کام کیا, 5-10 مرتبہ, پھر احساس نہیں ہوتا, ضمیر دب جاتا ہے مٹی کے نیچے. کہتے ہیں اس کا ضمیر مر گیا ہے. جیسے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا ضمیر
سیاستدانوں کا ضمیر مر چکا ہے، ان کو احساس نہیں، عوام کا بالکل احساس نہیں۔ ٹیکس بڑھا دو، عوام کا احساس نہیں، بل بڑھا دو، عوام کا احساس نہیں، روڈوں کو سڑکوں کو نہ بناؤ، عوام کا احساس نہیں، بجلی کاٹ دو، عوام کا احساس نہیں۔ ابھی ہم گئے تھے ایک جگہ، انہوں نے کہا قبلہ ہمارے گاؤں کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا فلاں جنرل صاحب جو ہے نا ہمارے گاؤں کے، واہ بھائی واہ، ساتھ والے گاؤں کی کوئی فکر نہیں لیکن اپنے گاؤں کی بڑی فکر ہے۔ یہ ضمیر مر گیا ہے۔ اگر ضمیر ہو تو تم سب کی مدد کرو، لیکن محرم نام ہے ضمیر کو زندہ کرنے کا، محرم نام ہے فطرت کو بیدار کرنے کا، محرم نام ہے روح کو دوبارہ طاقت دینے کا۔ محرم ہی میں تو حر نے روح کی مدد سے نفس امارہ کو شکست دی۔ نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے اندر ہے لیکن اکیلا ہے، 4 مددگار ہیں ہمیں بچا رہے ہیں، روح، عقل سلیم، ضمیر، فطرت گناہ سے ہمیں روک رہے ہیں۔ نفس کہہ رہے گناہ کرو، لیکن یہ 4 ہمیں روک رہے ہیں۔ نہ صرف یہ 4، پنجتن پاک بھی روک رہے ہیں، 12 امام بھی روک رہے ہیں، 14 معصوم بھی روک رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی روک رہے ہیں۔ اور ہم ایک نفس اور ایک شیطان کی بات پہ اگر خود کو تباہ کریں، عقل سلیم کہتا ہے یہ کام عقل مندی نہیں ہے۔ بس ہماری انشاءاللہ پوری کوشش یہ ہوگی ان 10 دنوں میں عقل سلیم اور قلب سلیم پہ گفتگو کریں کہ کیا چیزیں ہیں جو عقل سلیم کو کم کرتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو عقل سلیم کو بڑھاتی ہیں، اور کیا طریقہ اور کیا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے قلب کو سلیم بنا سکیں۔ قلب سلیم کو بنانے کے لیے ہمیں نفس امارہ کو شکست دینی ہوگی، روح کو کامیابی دینی ہوگی۔ اچھا، نفس امارہ کو شکست دینے کے کچھ نسخے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کچھ طریقے آپ کو بتاؤں گا جس پہ آپ انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو نفس امارہ کو شکست ملے گی۔ لیکن عمل کریں گے تو صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ وغیرہ کروایا، بلڈ ٹیسٹ کروایا، ایم آر آئی کروایا، سارے ٹیسٹ کے بعد کہا آپ کی بیماری یہ ہے، ڈائگنوز بھی کیا، دوائی بھی لکھ کے دے دی، آپ کی دوائی یہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، میں نے تو سنا تھا آپ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، مریضوں کو یوں ہفتوں میں ٹھیک کرتے ہیں، مجھے 1 مہینہ ہو گیا میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا اچھا کیا ہوا بھائی؟ دوائیاں جو میں نے بتائی تھی ٹائم پہ کھا رہے تھے؟ کہا دوائیاں لی تو تھیں لیکن گھر پہ ٹیبل پہ پڑی ہیں، استعمال ہی نہیں کی۔ ڈاکٹر نے کہا پھر میں گندا نہیں ہوں، تو گندا ہے۔ میں یہ جملہ آپ مومنین کو کہوں گا، مجلس میں اگر آ رہے ہو، مجلس میں کوئی پیغام لے رہے ہو اہل بیت کا اور عمل نہیں کر رہے ہو تو بے عمل انسان جو ہے، اب خود دیکھ لے وہ ڈاکٹر والی مثال میں خود کو فٹ کر لیں جہاں آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں۔ جب مجلس میں آتے ہیں، مجلس کا مقصد تبدیلی ہے۔ عقل سلیم کہتا ہے اے انسان تو 30 سال سے مجلس سن رہا ہے، عقل سلیم تو 30 سال سے مجلس سن رہا ہے، تو 60 سال سے مجلس سن رہا ہے، تجھ میں تبدیلی کیا آئی؟ مجلس میں آنے کا ثواب بڑا ہے، مجلس میں آنے کا کمال بڑا ہے۔ خدا کی قسم ابھی جو آپ یہاں بیٹھے، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے، حدیث ہے، روایت ہے، امام معصوم کہتے ہیں جب انسان مجلس عزا میں آتا ہے فرشتوں کے پروں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کی عظمت، آپ کا مقام کیا ہے؟ عقل سلیم کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ عقل سلیم کہہ رہے اے انسان تیرا مقام ابھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ تو فرشتوں کے پروں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب جب تیرا یہ اسٹیٹس ہو گیا، جب یہ تیرا مقام ہو گیا، تو اب تو ایسا کام نہ کر جو عقل سلیم کے خلاف ہو۔ اب دنیا میں دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو اسٹیٹس والے ہوتے ہیں وہ نارمل دکانوں سے خریداری نہیں کرتے، کہتے جی نہیں جی ہم تو بھائی اسٹیٹس والے ہم فلاں دکان سے خریدیں گے۔ چیز وہی ہوتی ہے، برانڈوں کے پیچھے جاتے ہیں، جی ہمارا جی اسٹیٹس ہے، جی ہم تو بھائی وہ 50 روپے والی چیز نہیں خریدیں گے، ہم تو 50,000 والی خریدیں گے۔ وہ ایک مرتبہ میں نے ٹی شرٹ دیکھی تھی انگلینڈ میں، وہ 10 پاؤنڈ کی ٹی شرٹ تھی، پھر ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے کہا جی ہم نیکسٹ ہے کوئی بڑا برانڈ ہے اس سے جا کے لیں گے، زارا سے لیں گے۔ ہم نے کہا اچھا جی چلو جی آپ کی ٹی شرٹ بھی دیکھتے ہیں، کوئی 19-20 کا فرق تھا، اس کی 80 پاؤنڈ کی تھی، ہماری 10 پاؤنڈ کی تھی۔ ہم نے کہا بھائی ہم اس 10 پاؤنڈ میں بڑے خوش ہیں اور تو احمق ہے جو 90 پاؤنڈ ایکسٹرا دیا، چیز وہی لی، تھوڑا سا برانڈ کے پیچھے نہیں، جو ہمارا اسٹیٹس ہے جی، اسٹیٹس کے پیچھے انسان جائے گا تو کیا کہتا ہے جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ پروفیسر صاحب جب باہر چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جب باہر چلتے ہیں خاص اسٹیٹس سے چلتے ہیں، بھائی بڑی گاڑی میں کیوں گھوم رہے جی ہمارا اسٹیٹس ہے۔ اچھا دنیا داری میں تو اسٹیٹس کا بڑا خیال ہے، لیکن جب تمہیں اللہ نے فری کا اسٹیٹس دے دیا، عزادار حسین کا مقام دے دیا، اللہ نے مقام دیا نا، یہ عزادار حسین کیا سمجھتے ہو کہ مذاق ہے؟ کو ہر ایک آ سکتا ہے، خدا کی قسم ہر ایک نہیں آ سکتا۔ تم جو یہاں پہ آئے ہو تمہیں بلایا گیا ہے، یہ عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اسٹیٹس ہے جو اللہ نے کہا اے بندے تو فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ۔ کون فرشتے؟ معصوم فرشتے، یہ مقام اللہ نے دیا، یہ اسٹیٹس دیا۔ جب دنیا میں اسٹیٹس ملتا ہے تو نان برانڈڈ چیزیں نہیں لیتے،
اب یہ اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے، کیا مطلب؟ اب اس اسٹیٹس کا خیال کرو، اب اس اسٹیٹس کی عزت کرو. کیا کریں؟ اب ایسا کام نہ کرنا کہ کوئی دیکھے کہ اچھا عزادار ایسے ہوتے ہیں. یہ وہی نہیں تھا جو کل ماتم کر رہا تھا، آج لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے. یہ وہی نہیں تھا جو کیا نام ہے کل مجلس میں گئی تھی، آج ننگے سر پھر رہی ہے. یہ وہی نہیں تھا جو کل چیخ چیخ کے رو رہا تھا، آج اسی زبان سے گالی دے رہا ہے. اسٹیٹس گر گیا، اسٹیٹس کا خیال نہیں کیا. دنیا میں اسٹیٹس کا خیال، امام حسین کے لحاظ سے تم اپنی عزت، تمہاری عزت اب تمہاری عزت نہیں، امام حسین کی عزت ہے. میری عزت اب میری عزت نہیں، مولا حسین کی عزت ہے. جب آپ عزادار ہو، جب تک عزادار نہیں ٹھیک ہے جی جاؤ جہنم میں، لیکن جیسے عزادار حسین بن گئے اب حسین کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اب تم نہیں ہو، تمہارا کنیکشن حسین سے ہو گیا، اب بڑا خیال رکھنا ہے. اب یہ جو آنکھیں ہیں جو غم حسین میں روئی ہیں، یہ تمہاری آنکھیں نہیں، یہ حسین کی آنکھیں ہیں. اب یہ زبان جس نے یا حسین کہا، یہ تیری زبان نہیں، یہ حسین کی زبان. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان اب اس زبان کی عزت کرنا. یہ ہاتھ جس سے تو نے ماتم کیا ہے تیرا ہاتھ نہیں، یہ حسین کا ہو چکا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال. عقل سلیم یہی کہتی ہے. یہ جو علم ہم لگاتے ہیں، یہ جو علم یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ کپڑے سے بنے ہیں، لکڑی سے بنے ہیں. جب تک لکڑی تھے، جب تک کپڑے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. اگر گھر کا صوفہ بنتی ہے لکڑی تو لوگ اس پہ بیٹھتے، اس پہ کودتے، یہی ہے نا. لیکن جیسے علم عباس ہو گئی اس کی عزت ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ نسبت عباس سے ہو گئی. اب اس آنکھ کی نسبت عباس سے ہے، اس زبان کی نسبت عباس سے ہے، ان کانوں کی نسبت عباس سے ہے، ان ہاتھوں کی نسبت حضرت عباس سے ہے. اے انسان اب حضرت عباس کی بے عزتی نہ کرانا. لوگ یہ نہ کہیں اچھا عباس کا ماتم ہی ہے یہ، اچھا یہ جو ننگے سر پھر رہی ہے یہ شیعہ ہے، عباس کی عزادار ہے. نہیں، اے مومنہ خاتون، عقل سلیم کہتا ہے جب تو مجلس میں آ گئی، حسین سے تیری نسبت ہو گئی، زینب سے جب تیری نسبت ہو گئی، اب تو نہیں ہے، تو ناموس حسین ہے. ہم لعنت نہیں کرتے ان پہ جو بی بی زینب کو ننگے سر پھراتے تھے. اب اگر کوئی مومنہ ننگے سر پھر رہی ہے، یہ ناموس حسین کو ننگے سر پھرا رہی ہے. اس میں اور یزیدی میں کیا فرق رہا؟ خدا را عقل سلیم کو بیدار کرو، شیعہ ہو یا سنی، عقل سلیم کو بیدار کرو، اور عقل سلیم تمہیں قلب سلیم کی طرف لے جائے گا. اور میں نے کہا عقل سلیم کیسے لے جائے گا؟ عقل سلیم مدد کرے گا کہ نفس امارہ کو شکست دو، اور نفس امارہ کو جب شکست دی تو حر بنو گے. حضرت حر نے شب عاشور کو یہی دیکھا، اگر یزید کے ساتھ رہوں تو دنیا، پیسہ، مزے، بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، اس زمانے کے گھوڑے، اونٹ، جو بھی، لیکن اگر حسین کے پاس جاؤں پیاس، بھوک، قتل، موت، شہادت. لیکن حضرت حر نے نفس کو شکست دیا، عقل اور روح کی بات کو مانا، تو آج تک علیہ السلام ہو گئے. آج ہم نے یہی کرنا ہے. محرم یعنی نفس کو شکست دینے کا نام، محرم یعنی روح کو کامیابی دلانے کا نام، محرم یعنی عقل سلیم کی اطاعت میں آگے بڑھنے کا نام، محرم یعنی خود کو تبدیل کرنے کا نام. اب مومنین مجلس میں آتے ہیں، مجلس سے سنتے ہیں مگر بدلتے نہیں ہیں. تو میں نے اس کے لیے ایک ٹیکنیک تیار کی ہوئی ہے، مومنین کو زبردستی بدلنے کا طریقہ. کیونکہ مجلس میں آپ سنتے ہیں اس کان سے، کیونکہ دوسرا کان کھلا ہوا، ادھر سے بات نکل جاتی ہے. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ مومنین جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں پہلے دن ہمارے پاس، ان سے پہلے دن ہی وعدہ لے لیتا ہوں. کیونکہ مومن جو وعدہ کرے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیونکہ حدیث لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ خلاف ہے وہ بے دین ہے. کبھی وعدہ خلافی نہ کیجیے گا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے وعدہ خلاف تھے. اب دوستی ہو گئی تھی اتفاقاً اس طرح، کہتے تھے میں 10 بجے آؤں گا، 10:30 تک کہتے تھے آ رہا ہوں، 11 بجے تک کہتے تھے پہنچ رہا ہوں، 12:30 بجے کہتے تھے بس 7 والی گلی میں ہوں، لیکن 12 سے پہلے آتے نہیں تھے. یہ وعدہ خلافی مجالس میں بھی اکثر ہوتی ہے. اجی مولانا صاحب ٹھیک 10 بجے بیٹھ جائیں گے، وہ 10:30 بجے بٹھاتے ہیں. اور مومن جو بیچارہ پلاننگ کر کے آیا تھا کہ بھائی 10 سے 11 بجے ختم ہو جائے گی، اس بیچارے کے ساتھ تو آپ نے وعدہ خلافی کی. یا بولو 10:30 بجے مولانا صاحب آئیں گے، ٹائم بتا دو، یا جس ٹائم پہ بتایا تو وعدے پہ باقی رہو. بے دین انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب میں آپ سے وعدہ لینے والا ہوں، اور آسان وعدہ. جہاں میں پہلے سال پڑھتا ہوں ان لوگوں کو زیادہ تنگ نہیں کرتا. نرسری والے بچے کو اے فور ایپل ہی سکھاتے ہیں. جب پہلے سال جہاں میں اشرا پڑھتا ہوں وہ میرے نرسری والے، جن کے پاس میں دوسرے سال پڑھتا ہوں ان کو صحیح طرح سے ان کی کھال چڑھاتا ہوں، اتارتا نہیں ہوں میں. صلوات پڑھی آواز سے بولیں. وعجل فرجہم. اب آپ سے وعدہ یہ لینا ہے کہ 40 دن تک ہر روز
500 صلوات پڑھے اور یہ 500 صلوات ہدیہ امام زمانہ کو دے. اب مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین زندگی میں یہ کام کرتے آئے ہیں. امام کو جب آپ ہدیہ دیں گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بریڈ فورڈ کا واقعہ ہے, وہاں پہ میں نے 1.5 سال پہلے, اور لندن میں بھی یہی لوگوں سے میں نے وعدہ لیا کہ 40 دن تک 500 صلوات پڑھنا. پھر 1.5 مہینے کے بعد جب میں دوبارہ گیا تو ایک مومن آیا میرے پاس, اس نے کہا وہ مجلس میں تکلفاً میں نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ تو کر لیا تھا, پھر یہی سوچتا رہا کہ وعدہ خلاف ہی نہ کروں, تو 40 دن تک میں نے 500 صلوات ڈیلی امام کو ہدیہ دی. کہا مولانا پچھلے 10 سالوں سے جو بندشیں میری زندگی میں تھیں وہ سب کھل گئی. ایک مومن نے نہیں, کئی مومنین نے بتایا صلوات کے بڑے فائدے ہیں. ایک مومن تھا, آسٹریلیا کا واقعہ ہے, برسبن میں, کہا مولانا پڑھا لکھا ہوں ماشاءاللہ, ایجوکیشن بھی اچھی ہے, تجربہ ایکسپیرینس بھی مجھے 15-20 سالوں کا ہے, لیکن جاب نہیں مل رہی اپنی فیلڈ میں, مجھے جاب نوکری نہیں مل رہی, کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی ہر روز 5000 صلوات پڑھو, پنجتن پاک کو ہدیہ دو. اس کو میں نے 5000 کہا تھا. یہ محرم میں نے کہا 40 میں جب میں کینیڈا گیا ٹورنٹو, تو اس نے فون کر کے کہا مولانا 6 مہینے سے جاب نہیں مل رہی تھی, 40 دنوں میں مل گئی. کیونکہ آپ اہل بیت کو تحفہ دے رہے, رسول کو, امام کو تحفہ دے رہے. حل جزاء الاحسان, اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے, اور ہمیں اہل بیت کے صدقے میں کتنا ملا. بچے امام کا صدقہ, بیوی امام کا صدقہ, پیسہ امام کا صدقہ اتنا عطا کر رہے ہیں. تو ہم کتنے عجیب و غریب ہوں گے کہ ہر روز تو مولا سے ہزاروں تحفے دے رہے ہیں, لیکن دن میں ایک تحفہ مولا کو اگر نہیں دے رہے تو ہم کیسے مولا کے عاشق ہیں. عاشق معشوق کو تحفہ دیتا ہے. جوانوں سے پوچھیے, جب ان کی تازی منگنی ہوتی ہے, جب تازی شادی ہوتی ہے, وہ ہر روز بیگم کو گفٹ دیتے ہیں. اتنے گفٹ دیتے ہیں کہ کبھی ان کی اماں حضور بھی ناراض ہو جاتی ہے, جی مجھے تو گفٹ نہیں دیتا تھا, یہ روز بیگم کے لیے گفٹ لا رہا ہے. جب عشق ہوتا ہے تو انسان عشق میں یہ کام کرتا ہے, تحفہ دیتا ہے. تم عاشق امام زمانہ امام کو کیا تحفہ دیا؟ اگر نہیں دیا, آج سے 40 دن کا وعدہ. اب جو مومن وعدہ کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے, 40 دن انشاءاللہ. یہ سارے مجمع نے ہاتھ اٹھا لیے بھائی, 1 2 4 کے علاوہ کوئی بات نہیں, تقریباً 99% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. بلند ترین صلوات محمد وآل محمد. ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھنی اور امام کو ہدیہ دینا ہے. جی بسم اللہ. سال سے آپ کے وعدے میں آج تک عمل کر رہا ہوں. یہ مومن پچھلے سال سے 500 صلوات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا 20 دن میں ہی میری زندگی بدل گئی ہے, نعمات کا ماشاءاللہ. یہ سامنے زندہ مثال کہ پچھلے سال سے کہیں ماشاءاللہ انہوں نے عمل شروع کیا اور 20 دنوں میں ان کی پرابلم سولو ہو گئی. یہ صلوات کمال کرتی ہے. صرف ایک میں صلوات کا آپ کو فضائل اور اس کا فائدہ سنا اور پھر مصائب کی طرف بڑھتے ہیں. امام فرماتے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ صلوات کا فائدہ دیکھو کیا ہے. فرمایا اللہ نے ایک بڑا فرشتہ بنایا ہے, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. کہا وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے پر مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں, یعنی اتنے زیادہ پر ہیں. اب جب کوئی مومن 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ عرش کے نیچے نور کا بنا ہوا ایک دریا ہے, اس میں ڈبکی مارتا ہے. جب کوئی بھی مومن 1 بار صلوات پڑھتا ہے, پھر یہ فرشتہ اس دریائے نور سے نکلتا ہے اور اپنے پر ہلاتا ہے, اور نہ جانے کتنے ہزاروں پانی کے قطرے بہتے ہیں اس کے پر سے, اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے, اور وہ فرشتہ اس صلوات پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعا کرتا ہے. اتنے اللہم انشاءاللہ. لیکن اب صلوات جو ابھی پڑھنی ہے نا 500 والی, یہ امام زمانہ کو ہدیہ کرنی ہے. مولا میں اگر آج تک آپ سے غافل تھا, اس سال محرم میں آپ کی یاد میں رہوں گا. کون ہے بانی مجلس, کون ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جن کا اعلان ہوتا ہے, جن کا نام اشتہار میں آتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے بانی مجلس, اور کبھی خود کو بانی مجلس نہ کہا کریں. بانی مجلس امام زمانہ ہے. یہ ٹشو دیجیے. محمد وآل وعجل. بانی مجلس امام زمانہ ہیں. تو امام زمانہ کو محرم میں اگر ہم یاد نہ کریں تو پھر تو ہم بڑے بدبخت ہیں نا. کم سے کم محرم میں تو مولا کو یاد کرو, اور مولا کو کہیے مولا آج تک اگر میں آپ سے غافل تھا, آج کے بعد کم سے کم اس سال سے انشاءاللہ میں آپ کی یاد میں رہوں گا. اور خوش نصیب ہے وہ مومن جو عاشور کے دن یوسف زہرا کو ملے, امام زمانہ سے ملے,
اور امام کو سینے سے لگا کے پرسادے. انشاءاللہ صلوات آپ سب نے وعدہ کیے کل میں پوچھوں گا، ابھی پڑھیے گا، لیکن کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وعجل عین کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ نہیں ہے. الف کے ساتھ یعنی ڈیلے کر، عجل یعنی جلدی کر، اس کا خیال کیجیے گا. وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور کر دے میرے اللہ. وعجل فرجہم کیا مطلب؟ یہ مصائب کا جملہ ہے. صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. کیسے؟ وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اسے جلدی بھیج دے جو اکیلا کئی سالوں سے رو رہا ہے. وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اسے جلدی بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کے ہاتھوں کو توڑے گا جس نے ننھی سکینہ کا تماچے مارے. وعجل فرجہم مصائب ہے. وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ امام زمانہ کو جلدی بھیج دے تاکہ اس ظالم سے انتقام لے جس نے بی بی زینب کو تازیانے مارے. وعجل فرجہم انشاءاللہ ضرور وعجل فرجہم کے ساتھ 500 مرتبہ صلوات پڑھنا. ہر صلوات پڑھتے امام زمانہ کی غربت پہ رو لینا. امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں. ہم اور آپ کربلا کی مصیبت پہ روتے ہیں، امام زمانہ کربلا کی مصیبت کو دیکھتے تبھی کہتے دادا تیری غربت پہ خون رو. ہم اور آپ مصائب سنتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، مگر ایک بزرگ مجتہد کہتے ہیں امام زمانہ کو اللہ ہر روز نماز ظہر اور عصر کے بعد کربلا کا منظر دکھاتا ہے. ہم کربلا کا منظر سن نہیں سکتے مگر امام زمانہ دیکھتے زاروں قطار روتے. خدا را امام کو کم سے کم ہم شیعہ دکھ نہ دیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں امام کو ہمارا عمل دکھایا جاتا ہے، امام کو دکھ ہوتا ہے. یزیدیوں نے اتنا ہمیں تڑپایا، یہ ہمارا شیعہ گناہ کیوں کر رہا ہے. کربلا امام زمانہ کو ہر روز دکھائی جاتی ہیں. علماء کہتے ہیں کربلا کے کچھ ایسے منظر تھے جنہیں حسین بھی برداشت نہ کر سکے. کون سا منظر؟ عزادار و کربلا میں جب ظالم نے علی اکبر کے سر پہ گرز مارا، جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگے، جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، اکبر نے کہا بابا میں گر گیا. حسین سے برداشت نہ ہو سکا. حسین نے کہا اکبر بابا کو آواز دے، بابا کو کچھ نظر نہیں آتا.
ایک بار حسین نے اکبر کی شہادت کی، حسین سے برداشت نہ ہو سکا۔ راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے حسین کو دیکھا تھا، سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، مگر جب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا، حسین بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ مصیبت ہم اور آپ سنتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حسین مولا نے ایک بار دیکھی، برداشت نہ کر سکے، مگر امام زمانہ ہر راز دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں میرے اللہ میرا جلد ظہور فرما۔ عجب نہیں آواز آتی ہوگی مہدی ابھی تک تیرے شیعہ تیار نہیں ہوئے، ابھی تک تیرے شیعہ دنیا میں مست ہیں، تیرے شیعہ تیری یاد میں نہیں ہیں۔ امام کو بڑا دکھ ہوتا ہوگا، میرے اللہ۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، امام زمانہ کو بلائیے 5 مرتبہ، دل کی گہرا، سب ہاتھوں کو بلند کیجئے، بلند آواز سے یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا جان۔ خدایا تجھے امام زمانہ کی غربت کا واسطہ، آج ہم سب کو عاشق امام زمانہ بنا دے، تجھے امام زمانہ کی مظلومیت کا واسطہ، آج ہم سب کو مطیع و فرما بردار امام زمانہ بنا دے۔ خدایا ہم سب کو ہر روز 40 دن تک 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔